امی کے جسم کی پیاس۔ میرا نام نرگس ہے، میرا تعلق سکردو سے ہے۔ میں بچپن سے ہی سکردو میں رہتی تھی اور یہ علاقہ مجھے کافی پسند تھا۔ میں امی ابو کی اکلوتی اولاد تھی۔ میرے ابو سرکاری ملازم تھے، ان کی کافی کم فیس تھی، اسی وجہ سے ہمارا گھر مشکل سے چلتا تھا۔ میں کافی خوبصورت تھی اور دبلی پتلی بھی تھی۔ میں یہی سنتی تھی کہ لڑکیاں ایسے ہی اچھی لگتی ہیں، لیکن امی مجھے کافی زیادہ کھلاتی تھی تاکہ میں موٹی ہو جاؤں۔ وہ اپنے حصے کا کھانا بھی مجھے کھلا دیتی تھی۔ یہ دیکھ کر مجھے کافی حیرانی ہوتی تھی کہ امی یہ کیوں چاہتی ہیں کہ میں موٹی ہو جاؤں، اور اس بات کی مجھے سمجھ نہیں آتی تھی۔ میری امی کافی فیشنیبل تھی اور وہ مجھ سے بالکل ہی الگ تھی۔ وہ کافی شوخ کپڑے پہنتی تھی۔ مجھے اس بات پر بھی حیرانی ہوتی تھی کہ امی مجھے ایسے کپڑے پہننے سے منع کرتی ہیں کہ میں جوان ہوں اور ایسا کرنے سے میں لوگوں کو اپنے پاس آنے کی دعوت دوں گی۔ پر امی کی بات سن کر میں ان سے یہی بولتی تھی کہ اگر یہی بات ہے تو پھر امی کو بھی ایسے کپڑے نہیں پہننے چاہیے، لیکن امی مجھے ڈانٹ کر چپ کروا دیتی اور اسی قسم کے کپڑے پہن کر باہر جاتی تھی۔ ہمارا محلہ کافی برا تھا، بہت سے لوگ گلیوں میں جمع ہوتے تھے، پر امی کو اس چیز کا کوئی احساس نہیں ہوتا تھا۔ وہ بس ابو کے آنے سے پہلے واپس آ جاتی تھی۔ کچھ دن کے بعد سے ہی ابو کی طبیعت کافی خراب ہو گئی تھی۔ امی نے راشد کو بلایا، جو کہ ہمارے محلے کا لڑکا تھا۔ وہ کافی جوان تھا اور لمبے قد کاٹ کا تھا۔ اس نے ابو کی حالت دیکھی تو ہسپتال لے گیا۔ امی اور میں کافی پریشان ہو گئے تھے۔ راشد امی کے ساتھ کافی اٹیچ تھا، تب امی کو سہارا دینے لگا۔ میں بھی حیران تھی کہ امی اتنی زیادہ کیوں رو رہی ہیں، جبکہ عام طور پر انہیں ابو کا احساس نہیں ہوتا تھا۔ لیکن اتنا رونے پر راشد نے امی کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور ہلکا سا دبایا۔ یہ دیکھ کر مجھے حیرانی ہوئی تھی کہ میں اتنی بچی نہیں تھی، لیکن راشد کا امی کو چھونا مجھے عجیب سا احساس دلانے لگا تھا۔ مجھے اس کے چہرے سے ہی پتہ چل رہا تھا کہ وہ امی کو گندی نیت سے چھو رہا ہے، لیکن حیرانی تب ہوئی جب امی اسے منع نہیں کر رہی تھی۔ ابو کی طبیعت ٹھیک ہو گئی تھی، لیکن ایک دن اچانک سے رات کو کھانسی کا دورہ پڑا اور ان کے بعد ابو اس دنیا سے چلے گئے تھے۔ مجھے بہت دکھ ہوا تھا۔ سرکاری نوکری کی وجہ سے ابو کی پینشن آتی رہتی تھی، اس لیے ہمارا ایک واحد سہارا یہی تھا۔ راشد نے جب دیکھا کہ ہمارے گھر میں کوئی مرد نہیں ہوتا تو وہ ہمارے گھر آنے لگا تھا۔ امی بھی اسے آنے سے منع نہیں کرتی تھی۔ یہ دیکھ کر مجھے کافی حیرانی ہوئی تھی، پر میں امی سے بات کرتی تو وہ یہی بولتی کہ وہ صرف اس لیے آتا ہے تاکہ ہم اکیلے نہ ہوں۔ میں چپ ہو جاتی تھی۔ میری دوست اور باقی سب محلے کے لوگ امی پر باتیں کرتے تھے کہ امی راشد کے ساتھ کیا کرتی ہیں اور وہ سارا دن ہمارے پاس کیوں ہوتا ہے۔ اس بات پر مجھے کافی شرمندگی ہوتی تھی۔ امی نے جب یہ سب باتیں سنی تو راشد کو گھر آنے سے منع کر دیا۔ مجھے بھی خوشی ہوئی تھی کیونکہ اب راشد گھر میں نہیں آتا تھا، اور ایک دن اچانک جب میں گھر آئی تو امی کے روم کا دروازہ بند تھا۔ یہ دیکھ کر میں نے دروازہ بچانا چاہا، لیکن امی کے روم سے آواز سن کر میں پیچھے ہٹ گئی تھی۔ میں جانتی تھی کہ یہ کیسی آواز تھی۔ مجھے حیرانی ہوئی تھی کہ اندر یہ کام چل رہا ہے۔ میں نے زور سے دروازہ بجانا شروع کر دیا، پر امی کچھ دیر بعد باہر نکلی تو کہنے لگی۔ وہ فرش پر گر گئی تھی، اس لیے ان کی راشد مدد کر رہا تھا۔ مجھے بھی امی کی بات پر یقین ہونے لگا تھا۔ کچھ دیر بعد امی نے کہنا شروع کر دیا کہ میری شادی وہ راشد سے کریں گی۔ یہ بات دیکھ کر میں حیران ہو گئی تھی کہ امی کو راشد ہی کیوں ملا ہے، اور امی نے زبردستی ہی میری شادی اس سے کروا دی۔ راشد نے شادی والی رات مجھے دلہن کے روپ میں دیکھا تو اس کے اندر کا شیر پوری طرح سے جاگ گیا تھا، اور اسی رات اس نے میرے ساتھ کام کیا تھا۔ میں اس سے کہنے لگی تھی کہ یہ پہلی دفعہ ہے، لیکن اس نے کوئی رعایت نہ کی اور میرے ساتھ اس روپ کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا کہ میری امی مجھ سے زیادہ پیاری ہیں۔ یہ بات سن کر میں شوق ہو گئی تھی۔ اب روز کا معمول تھا، وہ میرے پاس آتا تھا، لیکن ساتھ یہ بھی کہتا تھا کہ امی کے ساتھ اسے زیادہ مزہ آتا ہے۔ اس کی یہ باتیں میرے اوپر سے گزر جاتی تھی۔ میں ڈر جاتی تھی کہ اگر اس سے پوچھ لیا تو کہیں میرا وہم سچ نہ ہو جائے، اس لیے میں اس سے پوچھنے کی غلطی نہیں کرتی تھی۔ راشد اب روز کھانا کھانے کے وقت امی کے گھر چلا جاتا تھا۔ مجھے کافی حیرانی ہوتی تھی کہ اس وقت تو پہلے وہ میرے ساتھ سوتا تھا۔ ایک دن اس سے پوچھا تو کہنے لگا امی اکیلی ہوتی ہیں، اس لیے ان کا اکیلا پن دور کرنے کے لیے مجھے ان کے پاس جانا ضروری ہوتا ہے۔
اس کی بات پر میں نے یقین کر لیا تھا۔ ایک رات میں نے بھی اس کے ساتھ چلنے کا کہا، جب وہ منع کرنے لگا اور کہنے لگا کہ وہ تو امی کے پاس اپنی تھکاوٹ دور کرنے جاتا ہے۔ اس کی بات پر مجھے حیرانی ہوئی تھی، وہ ہر روز یہ کام کرتا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد امی نے وہ گھر چھوڑنے کا ارادہ کر لیا تھا کیونکہ اس کا کرایہ بڑھ گیا تھا۔ میں نے امی کو کہا تھا کہ کوئی ایسا گھر تلاش کرے جو ایک روم پر ہو، کیونکہ وہ اکیلی رہتی تھی۔ تو راشد نے یہ بات سنی تو اس نے صاف کہہ دیا کہ امی اب ہمارے ساتھ رہے گی۔ اس بات پر مجھے حیرانی ہوئی تھی، میں نے انکار کر دیا کیونکہ امی کو کافی سردی لگتی تھی اور میرا گھر جس علاقے میں تھا ادھر کافی ٹھنڈ تھی۔ راشد کا کہنا تھا کہ امی کی ٹھنڈ کا بندوبست اس کے پاس ہے، اس لیے امی اب ہمارے ساتھ ہی رہے گی۔ امی بھی خوش ہو گئی تھی، لیکن میں بالکل بھی خوش نہیں تھی۔ راشد نے میری بات نہیں مانی، اس لیے امی کی طبیعت خراب ہو گئی تھی اور امی کا گلا کافی خراب ہو گیا تھا۔ میں نے امی کو گھر موجود ساری دوائیاں دی تھی پر امی کو آرام نہیں آ رہا تھا۔ میں بھی پریشان ہو گئی تھی۔ راشد امی کے پاس چلا جاتا تھا، اب بھی امی کے ساتھ ہی کھانا کھاتا تھا۔ کچھ دیر بعد ہی وہ نیچے آتا تھا۔ ایک رات امی کو کافی سردی لگ رہی تھی، ان کی طبیعت خراب ہونے لگی، جب راشد اور میں بھی کافی پریشان ہو گئے تھے کہ اب کیا کیا جائے۔ راشد کو بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ کچھ سوچ کر راشد کہنے لگا، اس کا حل ایک ہے، میرے پاس ہے۔ میں نے اس کا وہ حل سنا تو کافی شوق ہو گئی تھی کہ راشد اب میری امی کے ساتھ یہ کب سب کرے گا، پر امی کی جان بھی پیاری تھی، اس لیے میرے پاس اور کوئی راستہ نہ بچا تھا۔ میں نے راشد کو کہہ دیا کہ اگر اس راستے کو چن کر امی کی سردی کم ہو جائے تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں۔ راشد امی کے پاس چلا گیا تھا، امی کے ساتھ اب وہ کام کرنے لگا تھا۔ یہ سب دیکھ کر مجھے کافی عجیب لگ رہا تھا کیونکہ امی کی جگہ میں ہی راشد کے ساتھ ایسے سوتی تھی۔ یہ دیکھ کر مجھے بھی بے چینی سی محسوس ہونے لگی تھی۔ امی پہلے تو مجھے دیکھ کر گھبرانے لگی تھی، لیکن میں نے امی کو کہہ دیا کہ اگر اسی طرح کرنے سے ان کی سردی کم ہو جائے تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب امی بھی آرام سے راشد کا ساتھ دینے لگی تھی اور کچھ دیر ہی بعد راشد نے اپنا کام کر دکھایا تھا۔ اس کا اثر یہ نکلا تھا کہ امی کو اب سردی کم لگنے لگی تھی۔ راشد امی سے الگ ہو گیا تھا اور امی نے اپنی حالت ٹھیک کر لی تھی۔ اس کے بعد راشد نے مجھے پکڑ لیا اور اسی طرح میرے ساتھ بھی کام کرنے لگا۔ امی بھی حیران ہو گئی۔ میں راشد کو کافی منع کیا تھا کہ یہ کام غلط ہے اور امی کو غصہ آئے گا، لیکن اسے پورا یقین تھا کہ امی کچھ نہیں کہے گی۔ اس کی بات صحیح تھی، امی بھی ہمیں دیکھنے لگی تھی۔ راشد نے مجھ سے اجازت لی کہ امی کے ساتھ دوبارہ کرنا ہے، کیونکہ امی راشد کو مجھ سے زیادہ مزہ کرواتی تھی، اور راشد نے میرے سامنے اپنی امی کی چڑیا کو ہاتھ سے کھولا اور امی کی چڑیا میں اپنا بڑا سا طوطا ڈال دیا۔ امی نے ایک دم آہ بھری اور پھر مزے لینے لگی تھی۔